لاہوت لا مکان۔ ناظرین، حضرت سخی سید بلال شاہ نورانی کا مزار، جہاں ہر روز سینکڑوں چاہنے والے آتے ہیں۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے کے باوجود یہ اپنے نور سے لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے اعلیٰ اور قدیم ترین بزرگ ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، البتہ ان کی رحلت کے بارے میں پتہ ہے، یعنی اس دن جس دن انہوں نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ سخی سید بلال شاہ نورانی کا عرس مبارک ہر سال 10 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے۔ اس زیارت گاہ کی تاریخ ایک ایسے مقام سے جڑی ہوئی ہے جو بلوچستان کے علاقے کھوزدار میں واقع ہے۔ یہ جگہ لاہوت لا مکان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اسی مقام کے نزدیک حضرت سخی سید بلال شاہ نورانی کا مزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہر سال کٹھن اور مشکل راستے طے کر کے یہاں آتے ہیں۔ ان مشکل گزر راستوں سے گزر کر مزار تک پہنچنا ہر نئے آنے والے کے لیے نہایت دلچسپ اور پرتجسس ثابت ہوتا ہے۔ ان لاکھ مشکلاتوں کے باوجود کئی چاہنے والے چاہت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نورانی نور ہر بلا دور کے نعرے لگا کر مزار تک پہنچتے ہیں اور نورانی نور سے فیضیاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں مقامی روایات ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے یہی مقام تخلیق کیا گیا تھا، اور کچھ مقامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی جگہ اتارا گیا تھا۔ لاہوت لا مکان کے بارے میں عجیب و غریب روایات مقامی لوگوں میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے عجائب عالم میں دلچسپی لینے والے ہزاروں لوگ ہر سال بلوچستان کی اس زیارت گاہ کی طرف آتے ہیں۔ کراچی سے حب کے راستے بلوچستان جاتے ہوئے اس سلسلے کا پہلا پڑاؤ محبت فقیر کی مزار پر ہوتا ہے، جن کے بارے میں مقامی روایات ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے۔ پھر اگلا پڑاؤ قدم گاہ پہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت بلال شاہ نورانی کا مزار بھی یہاں قریب میں ہی موجود ہے۔ اس کے نزدیک ایک مسجد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو کسی نے تعمیر نہیں کیا، یہ خود ہی وجود میں آئی تھی۔ اس قدم گاہ کے نزدیک ہی ایک پریوں کا باغ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں مقامی روایات ہے کہ یہاں ایک ظالم دیو گوکل نامی تھا، جس کی حکومت تھی۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک نورانی صورت میں بزرگ تشریف لائے، جنہوں نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کروایا۔ اس پہاڑی پر جا بجا ایسے نشانات موجود ہیں جیسے بھاگتے قدموں کے نشانات اور خراشوں اور لڑائی کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس باغ سے اس زیارت گاہ لاہوت لا مکان کے راستے نکلتے ہیں۔ پیدل چلنے والے لوگوں کو 7 پہاڑ عبور کر کے زیارت گاہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ان راستوں سے صرف سخت جان لوگ ہی گزر سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ قدرے آسان ہے۔ اس راستے پر لوہے کی سیڑھیاں موجود ہیں۔ یہ سیڑھیاں بہت کمزور ہیں، لیکن کئی سو وزن آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ ہزاروں لوگ ایک ساتھ ایک وقت چڑھتے اور اترتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے بھی روحانیت کی قوت قرار دیتے ہیں۔ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ایسے پتھروں کا سامنا ہوتا ہے جن کی شکل خونخوار جانور اور شیر سے ملتی ہے۔ ان کے بارے میں مقامی لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہ اصل میں درندے تھے، لیکن روحانیت کی طاقت کی وجہ سے ان کو پتھر بنا دیا گیا، اور یہ جانور آج بھی ان زیارتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک غار آتا ہے جو بہت بڑے غار کی مانند ہے۔ اس غار میں پتھر کی اونٹنی بھی بنی ہوئی ہے، اور ایک پتھر بھی جو کہ فرشتے برآمدہ ہو کر چھت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں مقامی روایات ہے کہ جس دن یہ پتھر چھت سے جا ٹکرائے گا اس دن قیامت آئے گی۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے۔
اور بہت زیادہ پھسلن بھی۔ اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جھک کر گزرنا پڑتا ہے۔ غار کے آخری دانے پر شاہ نورانی کا چلہ بھی موجود ہے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ اس سارے علاقے میں پتھر سے بنے عجیب جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں اژدہی کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں کسی خونخوار جانور کی آنکھ سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سا مشابہ پتھر ہے جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی قدیم بت پرست آباد تھے جنہوں نے یہ سب اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رہتے وقت کے مطابق وہ قوم تو نہیں رہی، لیکن ان کے بنائے ہوئے بت آج بھی موجود ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، صرف مقامی روایات ہی موجود ہیں، جبکہ مقامی روایات کے مطابق یہ کسی بھی بت پرست قوم کی نہیں بلکہ یہ کسی روحانی قوت کی وجہ سے ہی اصل جانور سے بت بن گئے تھے۔ باقی ان روایات میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے، تصدیق نہایت مشکل ہے۔ دوستو، اصل میں یہ کیا ہے اس کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، لیکن جو باتیں ان لوگوں کے یہاں مشہور تھی اور جو روایات میں موجود ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔